اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا دوسرا حصہ جاری ہے. اس کا مضمون جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے گناہوں کی معافی اور مغفرت سے تعلق رکھتا ہے. اس حوالے سے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہیں. حضرت شہر بن خوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اے ام المومنین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاں ہوتے ہیں تو زیادہ تر کون سی دعا کیا کرتے ہیں؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی ہمیشہ جستجو رہتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی ترجیحات کو ہمیشہ معلوم کرتے رہیں. تو ازواج مطہرات سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ تو ایک صحابی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ جب آپ کے ہاں ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اور بالعموم کون سی دعا کرتے ہیں؟ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں اور وہ گویا اس بات کی گواہی دیتی ہیں. دعا کے الفاظ یہ ہیں: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے خدا جس کا دلوں پر پورا تصرف ہے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ ایک بڑی ہی جامع اور دلوں میں حرکت پیدا کرنے والی دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم مقام اور قرب الہی کے مقام کے باوجود کہنا چاہیے. یہ دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے جو دلوں پر پورا اختیار اور کنٹرول رکھتا ہے، ثبت قلبی علی دینے کا، تو میرے دل کو اپنے دین پر پوری طرح ثابت قدم رکھ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ حضور آپ اس دعا پر اس قدر جو مداومت اختیار کرتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ سوال کر دیا. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، یاد رکھو کہ انسان کا دل خدا تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم کر دے، اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے. تو گویا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرتے رہنا چاہیے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دین کا علم عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ساری زندگی گزارنے کی توفیق دے. تو الفاظ بڑے جامع ہیں، بڑے مختصر سے ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا. دوسری حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے، اس کا بھی میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یہ طریق حدیث کا سامنے آئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود راوی ہوں اور ایک حدیث کو بیان کرنے والے ہوں، تو وہ حدیث علم حدیث کے
لحاظ سے حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ناسمجھی سے گناہ تو کیا، لیکن اسے علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی لے، اس لیے وہ اس گناہوں کی بخشش کی طلب کرتا ہے، کیونکہ انسان میں یہ کمزوری بھی پائی جاتی ہے کہ اگر گناہ کی طرف رغبت دلائی جائے تو بعض اوقات انسان بھولے سے بغیر ارادے کے بھی وہ گناہ سر انجام دے دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک بندے نے ناسمجھی سے ایک گناہ تو کیا، لیکن اسے یقین ہے کہ ایک رب ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی لے، تو وہ پھر میرا وہ بندہ اپنی توبہ کو توڑ دیتا ہے، ایک دفعہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہی اس کا مفہوم ہے۔ توبہ کی لازمی شرط یہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے بچنے کا پختہ عہد کرے، تو وہ عہد کرتا ہے لیکن کمزور ہے، پھر توڑ دیتا ہے اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر نادم ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے رب میرا گناہ بخش دے، پھر معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اگر چاہے تو گرفت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ اس کے گناہ کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ پھر بندہ یہ توبہ توڑ دیتا ہے اور پھر گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر نادم ہو کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب میرا گناہ بخش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور کبھی گرفت بھی کرتا ہے، تو فرمایا اس میں یہ کہ انسان اگر یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور گناہ بخشنے والا ہے، اور ہاں اسے اس بات کی بھی طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو گرفت کرے، تو اس خوف اور عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بخشش پر یقین رکھتے ہوئے وہ پھر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس درخواست کو قبول کر لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ میرا بندہ کمزور ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہ نادم ہو کر توبہ کرے تو میں اسے پھر بخش دوں گا اور آئندہ گناہوں سے اسے بچاؤں گا، وہ میری منشا کے مطابق ہی کام کرے گا۔ اس ساری حدیث کا مضمون خلاصتاً یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک کمزوری کا پہلو بھی ہے۔ اگرچہ انسان ثبات قلب کی دعا کرے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تو اس صورت میں انسان کو صداقت پر اور سچائی پر اور نیکی کے رستے پر قائم ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش پر کامل یقین کرتے ہوئے اس سے دعا کرے تو رحیم و کریم خدا پھر اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے اور آخری درس کی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آیت بیان فرمائی، یہ واقعہ بیان فرمایا، قالا اسرف رجل علی نفسہ، کہ ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کر دیے، انتہائی گناہوں میں آگے بڑھ گیا۔ فلما حضرہ الموت، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اوصى بنیہ، تو اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ یہ اندازہ کریں کہ ایک شخص بالکل موت کے کنارے پر کھڑا ہے اور نظر آتا ہے کہ اب میرے گناہوں کا مجھ سے محاسبہ ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، فقالا اذا انا مت فاحرقونی، کہ دیکھو میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، ثم مسحقونی، پھر مجھے میری جو خاک ہے اس کو خاک کو ذرہ ذرہ کر دینا، میرے جسم کے سب حصوں کو تم ایسا کر دو کہ جیسے ایک پاؤڈر بن جاتا ہے، ثم ذرونی فی الریح فی البحر، اور پھر انتظار کرنا کہ جس دن بڑی تیز ہوا چل رہی ہو اس دن میری اس راکھ کو سمندر کے اوپر پھیلا دینا، اس خیال سے کہ غالباً پھر مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا،
مجھ سے جواب طلبی نہیں ہوگی۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے بچوں کو یہ طریقہ بتایا۔ فواللہ لئن قدر علی ربی، اس نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قبضہ پا لیا، قدرت حاصل کر لی، میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گیا، بچ نہ سکا، لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، تو اللہ مجھے اس قدر شدید عذاب دے گا جو عذاب کہ اس نے کبھی کسی کو نہ دیا ہو۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل لرز رہا تھا اور اس نے بڑی پریشانی میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی۔ قالا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ، تو اس کے بچوں نے اسی طرح کیا جس طرح انہیں وصیت کی گئی تھی۔ فَقَالَ لِلْأَرْضِ أَدِّي مَا أَخَذْتِ، تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ ہر شخص پر، ہر کام پر قادر ہے۔ جس وقت یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا کہ جو ذرات تم پر جگہ جگہ گرے ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، ان سب کو تم واپس کرو اور لے کر آؤ۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک یہ کیفیت عطا کی کہ وہ خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہوا۔ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے ترکیب سوچی اور اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اس طرح کرنا، تو تمہیں کس بات نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم یہ وصیت کرو؟ قالا خشیتوں کا اور مخافتوں کا یا رب، اس نے کہا کیا میرے رب، تیرے عذاب کا ڈر اور تیری پکڑ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ اس سے بچنے کے لیے اے میرے خدا میں نے یہ وصیت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا کہ آخر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے بچنے کا ایک ہیلا کیا۔ لیکن کون بچ سکتا ہے؟ تو حاضر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور شفیق خدا ہے اور رحمت کا سرچشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صدا کو پسند کرتے ہوئے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کی توفیق پائیں، کہیں کوئی کمزوری رہ جائے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکے رہیں اور مغفرت کے طلبگار ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی